خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت پرفضل اور زور آور نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا، جس نے مجھے ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے بعد آج پھر اپنے کلام کی خدمت کے لیے تیار کیا۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا۔ آج کے کلام کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، نینوا کیوں برباد کیا جائے۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے، یونا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا، اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا، یافا میں پہنچا اور وہاں سے اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملا ہراساں ہوئے، ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکا کریں۔ لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تو کیوں پڑا سو رہا ہے، تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ میں عبرانی ہوں، خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کو خدا نے کلام دیا، یونا نبی کو خدا نے مقرر کیا کہ نینوا شہر کے اندر جائے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نینوا کی بدی کا شور خدا کے حضور پہنچا، کیونکہ نینوا کے لوگ گناہگار، نینوا کے لوگ بت پرست، نینوا کے لوگ ہر قسم کی بدی ان کے اندر پائی جاتی۔ تب خدا نے اپنے بندہ یونا کو مقرر کیا کہ نینوا کو جائے اور اس کے خلاف منادی کرے۔ وہ منادی کیا ہے کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یونا نبی نے خدا کی اس آواز کو سنی انسنی کر دیا اور اس پر دھیان نہ دیا، اور اس کو بجائے کہ وہ خدا کی بات کو مانے، بجائے کہ وہ نینوا کو جائے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ترسیس کو بھاگا۔ آج مسیحی لوگوں کا کیا حال ہے؟ مسیحی لوگ خدا کے وہ لوگ ہیں، خدا کے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں، دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو خدا کو باپ کہہ کر پکارے۔ واحد مسیحی لوگ ہیں جو خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر میں باپ ہوں تو پھر میری فرما برداری کہاں؟ اگر میں آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں؟ اگر ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو کیا ہم واقعی اس کے بیٹے ہیں؟ خدا کے کلام میں ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا، یعنی یسوع مسیح کو قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، کیا ہم یونا نبی کی طرح نافرمانی کرتے ہیں؟ مسیحی لوگوں کا حال یہ ہے کہ پہلی بات کو چرچز کے اندر آتے نہیں، خالی پڑے ہیں، لیکن اگر آ جائیں تو ان کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔
جب باہر نکلتے ہیں چرچ سے، اگر پوچھا جائے ٹاپک کیا تھا، کلام کیا تھا، تو وہ بھول جاتے ہیں۔ اگر 2-3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں تو وہ نہیں بھولتے، وہ انہیں یاد رہتی ہے۔ مسیحی لوگ یونا نبی کی طرح نافرمانی کے اندر ہیں، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اس لیے مشکلات کا شکار ہیں، اس لیے مشکلات نے، پریشانیوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ آگے بڑھیں گے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یونا نبی کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا۔ کرائے کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج مسیحی لوگ بھی اپنی جیب سے پیسے لگا کر، پیسے خرچ کر کے کیا کرتے ہیں؟ شراب نوشی کرتے ہیں، شراب خریدتے ہیں، شراب بیچتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، اور مسیحی لوگوں نے پرمٹ بنائے ہوئے ہیں اور مسیحی پوری قوم کو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ بلکہ میں تو اس بات کو کہوں گا، انہوں نے یسوع نام کو بھی بدنام کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ میرے اور آپ کے مسیحا کا نام، ان کے نام کے ساتھ میرے اور آپ کے یسوع کا نام لگتا ہے۔ اس لیے اس قوم نے یسوع نام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پیر فقیر جو جادوگر ہیں، انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ یسوع کا نام لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ، کسی نے پطرس مسیح، کسی نے یوحنا مسیح، اور اصلی عامل جادوگر۔ کیا یہ نافرمانی نہیں ہے؟ کیا یہ کرایہ دے کر اپنے پاس سے پیسے لگا کر کس طرح مسیحی لوگوں کو ورگلاتے ہیں، کس طرح مسیحی لوگوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، کس طرح مسیحی لوگ، کیا حال ہے آج مسیحیوں کا؟ آج مسیحی لوگ، مسیحی معاشرے کو دیکھیں، اس ملک پاکستان کے اندر دیکھیں کیا حال ہے مسیحی بیٹیوں کا۔ مسیحی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح زنا کیا جاتا، کس طرح زیادتیاں کی جاتی، کس طرح ظلم کیا جاتا، مسیحی بیٹوں کو کس طرح قتل کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی لوگ نام کے مسیحی ہیں، نام نہاد مسیحی ہیں، لیکن خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، لیکن خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ میری بھائی، میری بہن، میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں، سن لو اور کان کھول کر سن لو، کیونکہ جب ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم اس سے حضور سے بھاگتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، جب ہمیں خدا ایک راستہ دیتا ہے، کیونکہ میرے یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ لیکن جب ہم اس راستہ کو، اس زندگی کے راستہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے راستے تلاش کرتے ہیں، اپنی مرضی سے بھاگنا دوڑنا شروع کرتے ہیں، اپنی مرضی سے چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر حالات کیا ہوتے ہیں؟ پھر ہماری زندگیوں کے اندر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے یونا سو رہا تھا۔ جہاز کے اندر سخت طوفان ہے اور یونا غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ مسیحی لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ کس طرح زیادتیاں، ظلم اس ملک کے اندر اس قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ یہ قوم کیوں بیدار نہیں ہوتی؟ یہ قوم کیوں بیدار نہیں ہوتی؟ کیوں خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتی؟ کیوں نافرمانی کے اندر ہیں؟ کیوں اس قوم کے اندر، ان کے دلوں کے اندر نفرت پائی جاتی ہے؟ کیونکہ ان کا مزاج میرے اور آپ کے یسوع جیسا نہیں ہے۔ جب ہمارا مزاج، ہمارا دھیان یسوع مسیح کی طرف ہوگا، ہمارا مزاج یسوع مسیح کی طرف ہوگا، تو پھر بحالی آئے گی۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے جو اجناس اس جہاز کے اندر تھی، انہوں نے سمندر کے اندر پھینک دی کہ شاید جہاز ہمارے لیے ساکن ہو جائے، لیکن وہ ساکن نہ ہوا، بلکہ طوفان اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ یونا نبی غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر پوچھا تو کون ہے؟ تیرا پیشہ کیا ہے؟ تو کس وطن کا ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں عبرانی ہوں اور بہروبر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ یہ کیسا ڈرنا ہے بھائی؟ بات تو مانتا نہیں اور کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں۔
नाफरमानी के अंदर जिंदगी है उसकी। मसीही लोग भी नाफरमानी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, मसीही लोग भी गुर्बत की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, भट्ठों भर कर्ज की लानतों के अंदर दबे हुए हैं। मसीही लोगों का हाल ये है कि किस तरह सिसकियां लेते हैं गुर्बत की जंजीरों के अंदर, लेकिन कहते हैं कि मैं बहरो बर के खालिक से डरता हूं। यूना नबी की तरह कहते हैं कि हम खुदा बाप से डरते हैं। अरे भाई क्या डरना, उसके हुक्मों पर अमल तो करते नहीं, उसकी बात तो मानते नहीं, और फिर कहते हैं कि हम बहरो बर के खालिक से डरते हैं। नहीं डरते आप उससे नहीं डरते। इसका सबब यह है कि आप उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। इसका सबब यह है कि आप मुश्किलात के अंदर हैं। जब मुश्किलात परेशानियों ने घेरा हुआ है, लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, समुंदर के अंदर सख्त तूफान बरपा हुआ और वो तूफान बढ़ता चला गया। तूफान के तल्लक से आपके साथ बात करना चाहता हूं, वो तूफान बढ़ता चला गया। आज हमारी जिंदगियों के अंदर भी बड़े बड़े तूफान बरपा होते हैं। कभी बीमारियों का तूफान हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है, कभी मुश्किलात का तूफान हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाता है, कभी बेरोजगारी का तूफान हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाता है, कभी किसी तरह का तूफान हमारी जिंदगियों के अंदर बरपा होता है, कभी किसी तरह का तूफान हमारी जिंदगियों के अंदर बरपा होता है। ये तूफान किस सबब से आते हैं? ये तूफान क्या हमारे सबब से आते हैं या ये तूफान शैतान के सबब से आते हैं? ये तूफान किस वजह से आते हैं? इसकी वजह यह है कि हम बहरोबर के खालिक से डरने का सिर्फ दावा करते हैं कि हम बहरोबर के खालिक से डरते हैं, लेकिन हम उससे डरते नहीं हैं, लेकिन हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। जब हमारी जिंदगियों के अंदर एक बीमारी का तूफान बरपा होता है तो क्या होता है? हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, जब बात नहीं बनती हम जादूगरों के पास जाते हैं, हम झूठे मबूदों का रुख कर लेते हैं, हम जिंदा खुदा को छोड़ देते हैं, हम दरबारों का रुख करते हैं, हम दूसरे और अपने लिए रास्ते मुंतखब करते हैं, अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जिंदगियों के अंदर किस तरह मुश्किलात के तूफान ने घेरा डाला हुआ है। जिस तरह यूना नबी तो समुंदर के अंदर उस तूफान के अंदर बरपा हुआ और उन्होंने अपनी सारी अजनास उस समुंदर के अंदर फेंक दी और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। लेकिन जब बीमारी का तूफान हमारी जिंदगी के अंदर बरपा होता है तो अंदेशा होता है कि अब जिंदगी खत्म हो गई। डॉक्टर कहते हैं अब एंड हो गया, इसे घर ले जाओ। लेकिन जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होती तो मेरा यीशु आपकी उम्मीद है। जब हम अपना सब कुछ खर्च कर चुके होते हैं तब मेरा यीशु आपकी उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे छुपने की जगह, हमारी ढाल है, हमारी सिपर है, हमारा बाजू है। उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा अपने बाजुओं को फैलाए हुए इंतजार करता है और फरमाता है, आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमेशा की जिंदगी की बातें मेरे पास हैं। ओ खुदावन जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा, उसने अपना खून बहाकर मुझे और आपको अपने खून से खरीद लिया। उसने कोहे कलवरी पर कहा तमाम हुआ और उसने हमारी मुश्किलात को हमसे दूर कर दिया। जो तूफान हमारी जिंदगी के अंदर बरपा होने वाले थे, जो मौत के तूफान हमारी जिंदगियों के अंदर थे, बीमारियों के तूफान हमारी जिंदगियों के अंदर थे, गुर्बतों के तूफान हमारी जिंदगियों के अंदर ठाठा मारते हुए समुंदर की तरह हम पर हमला आवर थे, लेकिन मेरे यीशु ने सब तूफानों को सलीब पर कहा तमाम हुआ। उन तमाम तूफानों को उसने अपने खून से कैंसिल कर दिया। उसने फतह पाई सलीब पर, उसने फतह पाई मौत पर, उसने फतह पाई शैतानी कुव्वतों को। वो जो शेरे बबर जिस दुनिया के अंदर आ गया, जब इंसान ने गुनाह किया, बनी आदम ने गुनाह किया और उससे गलती सरजद हुई, खुदा की नाफरमानी की, तो फाड़ने वाला शेरे बबर जब दुनिया के अंदर आ गया और कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है वो धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए।
لیکن میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میرا مسیحا جو اصلی شیر ببر ہے، جو یہودا کے قبیلے کا شیر ببر ہے، جب دنیا کے اندر آ گیا اس نے گناہ پر فتح پایا، اس نے موت پر فتح پایا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جس نے مر کر زندہ ہوا ہو۔ میرا یسوع نے موت پر فتح پائی۔ اس نے کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور اس نے تمام شیطانی قوتوں پر غلبہ پایا۔ اس نے اس پھاڑنے والے شیر ببر کے دانت صلیب پر توڑ دیے۔ اس بات کے لیے میں اپنے منجی، اپنے مسیحا، اپنے خداوند کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے شیر ببر، پھاڑنے والے شیر ببر کے دانتوں کو توڑ دیا۔ اس نے اس ملعون کی سری کو کچل دیا۔ وہ جب اس ملعون کی سری کو کچلنے والا اصلی شیر ببر جب دنیا کے اندر آ گیا تو اس نے اپنے خون کا کفارہ دے کر اس بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے، ان کے مروسی گناہوں سے خلاصی دی۔ خلاصی دینے والا، نجات دینے والا، اور مخلصی دینے والا، اور رہائی دینے والا، اور ہماری زندگیوں کے اندروں سے طوفانوں کو کینسل کرنے والا یہودا کا شیر ببر، وہی ہمارا اصلی شیر ببر، وہی ہماری نجات بنا۔ اور جب کلاسی پر وہی ہماری ڈھال ہے، اس کے پاس چلے آئیے۔ اور یونان نبی جب سمندر کے اندر، طوفان کے اندر مبتلا تھا، اور خدا نے حکم کیا مچھلی کو، جب ان لوگوں نے اس کو سمندر کے اندر پھینک دیا، اس مچھلی نے نگل لیا، اور اس یونان نبی نے سمندر کے اندر خدا کے حضور اپنی عرضیں، منتیں، اپنی التجائیں پیش کی۔ وہ چلایا، اس نے کہا کہ اے خداون، میں تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا اور میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، اور خداون تو ضرور مجھے خلاصی دے گا۔ اس نے خدا کے حضور چلایا، اس نے اپنی عرضیں، منتیں اور گڑ گڑایا خدا کے حضور پیش کی، اور خدا نے اس کے گناہوں کو، اس کی غلطی کو معاف کیا۔ اور خدا نے مچھلی کو کہا کہ اس کو سمندر پر کنارے پر خشکی پر اگل دے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں یونان نبی بھاگ کر جا رہا تھا، اور جب مچھلی نے دوبارہ اسی جگہ پر یونا نبی کو اگل دیا تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یونا پھر دوبارہ خدا کا کلام یونا نبی پر نازل ہوا، اور نینوا جو تھا یہ 3 دن کی راہ تھی، کیونکہ بہت بڑا شہر تھا، اور یونا نبی 1 دن کی راہ چلا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے منادی کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ اور جب اس منادی کو لوگوں نے سنا تو لکھا ہے تمام چھوٹوں بڑوں نے، تمام ارکان نے، تمام بادشاہوں نے، اور ہر ایک فرد نے، حیوان نے، انسان نے، اور فاقہ کیا، اور روزے کے اندر ٹھہرا، اور خدا سے معافی مانگی۔ اور خدا سے معافی مانگنے کے لیے جب انہوں نے ٹاٹ اڑا اور روزے کے اندر ٹھہرے، خدا نے ان کی غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اس شہر کو خدا برباد کرنے والا تھا، لیکن خدا نے اپنے ارادہ کو بدل دیا، اور خدا نے اس تباہی کو روک دیا، جو اس ظلم کو روک دیا جو ان لوگوں پر آنے والا تھا، کیونکہ ان کی بدکرداری، کیونکہ ان کی زناکاری، کیونکہ ان کی نافرمانی نے ان پر عذاب لانے کے لیے ایک کام کرنا تھا۔ لیکن خدا نے اپنا کام کیا۔ جب انہوں نے توبہ کی، جب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور پریئر اور فاسٹنگ کے اندر ٹھہر گئے، تو خدا اپنے کلام کو نازل کرتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، جب ہم بھی پریئر اور فاسٹنگ کے اندر آئیں گے، جب ہم بھی دعا اور روزے کے اندر ٹھہریں گے اور خدا سے معافی مانگیں گے، تو یہوہ پاک خدا وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم نے کسی قسم کا بھی گناہ کیا ہو، اگر ہماری بدی کا شور خدا کے حضور پہنچ چکا ہو، اگر ہم تباہ کیے جانے والے ہوں، اگر ہمارا اینڈ بھی ہو گیا ہو، اگر بیماری نے، کسی بھی طرح کی مشکل، طوفان نے، کسی بھی مشکلات نے ہم کو گھیر لیا ہو، تو میرا یسوع آپ کو ایک طوفان سے خلاصی دینے کے لیے دنیا کے اندر آ گیا، اور وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن موقع یہ ہے، کیا ہم نافرمان ہیں؟ سوچنا اس بات پر ہے، کیا ہم نافرمانی کے اندر ہیں؟ کیا ہم تابعداری کے اندر ہیں؟ کیا ہم خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں؟ کیا ہم
خدا کے حضور اپنی عرضیں منتیں التجائیں رکھتے ہیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خداوند بحر و بر کے خالق اور مالک، آسمان اور زمین کے خلق کرنے والے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس موقع کے لیے جو تو نے مجھے بخش دیا. میں بڑی عاجزی انکساری فروتنی کے ساتھ تیرے قدموں میں آتا ہوں اور خداوند تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے استعمال کیا. تیرا شکر کرتا ہوں خداوند تو نے مجھے اپنے کلام دیا. جو لوگ تیرے کلام کو سن رہے ہیں خداوند پاک خدا، تیرا روح القدس کا مسا تیرے بیٹے اور بیٹیوں پر ٹھہر جائے. تیرے روح القدس کی آگ لگ جائے ان کی زندگیوں کے اندر. تیرے روح القدس کی قدرت چھو لے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو. خداوند تیرے لوگ اگر کسی مشکلات کے اندر ہیں، اگر کسی پریشانی کے اندر ہیں، اگر کسی دکھ کے اندر ہیں، ہر ایک دکھ سے، ہر ایک پریشانی سے، ہر ایک مشکلات سے، ہر ایک وبا سے، ہر ایک تنگی سے، ہر ایک ظلم سے اپنے لوگوں کو بچا کر اپنی حفاظت میں رکھ. خداوند جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، تیرے لوگ تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہوں. خداوند تو اپنا کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے، کیونکہ خداوند تو شافی ہے. تیرا کلام جب نازل ہوتا ہے تو معجزات وقوع پذیر ہوتے ہیں. جب تیرا کلام نازل ہوتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں. جب تیرا کلام نازل ہوتا ہے تو خداوند زندگیوں کے اندر عجیب طریقوں سے کام ہوتا ہے. خداوند تو اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو فتح سے بھر کر غلبہ دے دے اور اپنا اختیار دے دے. خداوند اپنے لوگوں کو وہی اختیار جو تو نے نبیوں کو دیا، وہی اختیار جو تو نے رسولوں کو دیا، وہی اختیار جو تو نے اپنے راست باز لوگوں کو دیا، خداوند وہی اختیار تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگیوں کے اندر منتقل کر دے. پریز ورشپ لارڈ ہاللیلویہ. خداوند لوگ تیرے کلام کو سنیں اور تجھ سے برکت کو رسیو کریں. خداوند اپنے لوگوں کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی طرح برومند کر. خداوند اپنے لوگوں کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی طرح برکت پر برکت دے. خداوند ان کی حدوں کو یبیس کی حدوں کی طرح بڑھا. اپنے آسمان کو کھول دے. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں. میرا ایمان ہے جو کچھ بھی مانگا میں نے تیرے باپ، بیٹے اور روح کے نام سے پا لیا. تھینک یو لارڈ جیسس. تھینک یو ہولی اسپرٹ. خداوند تیرا شکر ہو. او گلوری ٹو جیسس. ہاللیلویہ. پریز ورشپ لارڈ. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. یسوع کے نام سے آمین.